बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मुताला कुरान हकीम हिस्सा चहारुम हम पढ़ रहे थे। हिस्सा चहारुम में प्रीवियस लेक्चर में हमने सूरत लुक़मान पढ़ी। सूरत लुक़मान में अल्लाह ताला के औसाफ़ का ज़िक्र था और हज़रत लुक़मान की 10 अहम नसीहतें जो उन्होंने अपने बेटे को की वो हमने पढ़ी। और उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग को जो होमवर्क दिया गया था सरगर्मी का वो भी आपने एहसन तरीके से अपनी नोट्स में कर लिया होगा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी याद कर लिए होंगे और MCQs भी याद कर लिए होंगे। आज हम मुताला कुरान हकीम हिस्सा चहारुम सूरत सजदा की तलावत करेंगे। सूरत सजदा का अरबी मतन और वजाहत पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो करेंगे और सरगर्मी भी करेंगे। सफ़ा नंबर 168 से 170 तक हम इंशाल्लाह इसकी तलावत करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि सूरत स्टार्ट करने से पहले हम उसका तारुफ़ ज़रूर पढ़ते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि इस सूरत में कौन कौन से उन्वानात का ज़िक्र है और किन किन बातों का तज़किरा है। अब हम इसके तारुफ़ की तरफ आते हैं। सूरत सजदा तारुफ़। सूरत सजदा मक्की सूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत से ख़ास मोहब्बत थी। जामे तिरमिज़ी में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उस वक्त तक ना सोते जब तक सूरत सजदा और सूरत मुल्क की तिलावत फरमा लेते। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन फ़जर की नमाज में पहली रकत में सूरत सजदा और दूसरी रकत में सूरत दहर की तिलावत फरमाते थे। इस सूरत में कुरान हकीम को मानने की दावत दी गई और तौहीद और आखरत के दलाइल बयान फरमाए गए हैं। मुनकरीन क़यामत के एतराज़ात का जवाब दिया गया है। नेज़ क़यामत के दिन मोमिनों और मुजरिमों के अंजाम का तज़किरा किया गया है। अब देखिए, इस सूरत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत से इतना लगाव था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उस वक्त तक ना सोते जब तक सूरत सजदा और सूरत मुल्क की तिलावत ना फरमा लिया करते थे। स्टूडेंट्स, ये सूरत का तारुफ़ है। अब हम इंशाल्लाह सूरत को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सफ़ा नंबर आप लोग अपना 168 जो है अपना ओपन कर लेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत। हरूफ मुक़त्तआत की वजाहत आपको सूरत लुक़मान में भी बताई गई थी कि इसका इल्म जो है, इसका माना का इल्म जो है सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज है। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन। बेशक इसमें कोई शक नहीं, ये किताब जो है तमाम जहानों की रब की तरफ से नाजिल हुई है। अम यक़ूलून इफ्तरा, क्या उन्होंने ये कहा कि इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद गढ़ लिया है। बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुनज़िरा क़ौमम मा आताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। बल्कि ये हक़ है आपके रब की तरफ से ताकि आप ख़बरदार करें उन्हें जिनके पास आपसे पहले कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वो हदायत पाएँ। ये किताब ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ये तमाम जहानों के रब की तरफ से है, इसकी में कोई शक व शुबा नहीं है। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिनों में, फिर वो अर्श पर अपनी शान के लायक जलवा फरमा हुआ। मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ीअ, और उसके सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है और ना कोई सिफारिश करने वाला। अफ़ला ततज़क्करून, तो क्या तुम नहीं समझते। अब देखिए इन आयात में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाने वाला हूँ और जो कुछ उनके दरमियान है मैंने उसमें ज़मीन में क्या बनाए, जानदार बनाए, मखलूक़ात, तरह तरह की मखलूक़ात पैदा की। तो ये सब अल्लाह की निशानी है और इन सब को कितने दिनों में बनाया, 6 दिनों में बनाया। देखिए इसमें भी हिकमत है। अल्लाह ताला लफ्ज़ कुन से भी पूरी कायनात को बना सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इसमें क्या हमें सबक दिया कि हमें हर काम को मियाना रवी से करना चाहिए, हर काम को उसके वक्त मुकर्रर के साथ आहिस्ता आहिस्ता और सब्र और मियाना रवी से करना चाहिए। वरना अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं था कि वो लफ्ज़ कुन कहता और पूरी दुनिया तमाम मखलूक 1 सेकंड में बन जाती।
ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس کو تم میرے سوا دوست جانتے ہو تمہارا کوئی دوست نہیں ہے, کوئی سفارش کرنے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا. کیا تم نہیں سمجھتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض, وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے اس حساب سے جو تم گنتے ہو. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, یہی کہ اللہ جو پوشیدہ اور ظاہر ہے اس کو سب جاننے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی حکمت والا ہے, زبردست غالب حکمت والا, رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیات میں فرمایا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ ہو, جو تم سے پوشیدہ ہے, ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے, چاہے وہ ظاہر ہو یا وہ باطن ہو, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. آگے دیکھیے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر اس کی نسل بنائی ایک حقیر پانی نطفے کے خلاصے سے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, پھر اس کے اعزاز درست فرمائے اور اس میں اپنی روح کو پھونکا اور تمہیں کان, آنکھیں اور دل عطا فرمائے, مگر تم بہت ہی کم شکر کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انسان جو چیز بنائی نہایت خوبصورت بنائی, اور اس نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا. الذی احسن کل شیء خلقہ, اللہ نے اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کی تخلیق جو ہے وہ احسن طریقے سے کی ہے. وبدا خلق الانسان من طین, پھر اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر اس کی نسل بنائی ایک حقیر نطفے کے خلاصے سے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور اپنی روح سے پھونکا اور تمہیں کان, آنکھیں اور دل عطا فرمائے, مگر پھر بھی تم اللہ کا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ کی تم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم اس کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے, اس کے مقابلے میں تم اللہ تعالیٰ کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اللہ نے انسان کو بہت خوبصورت انداز سے پیدا فرمایا ہے. وَقَالُوا أَإِذَا زُلِلْنَا فِي الْأَرْضِ, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے, اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ یہ کافر لوگ کہتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کروں گا اور تم سے حساب کتاب لوں گا, تو اس کے جواب میں کافر کیا کہتا ہے کہ کیا ہم نئے سرے سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. بل ہم بلقاء ربہم لکافرون, تو اللہ تعالیٰ اس آیات میں ان کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت, آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ موت کا فرشتہ تمہیں وفات دیتا ہے. الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون, اور تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے. ولو تری, کاش کہ آپ دیکھیں, اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم, جب مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے, عند ربہم, اپنے رب کے سامنے. اب یہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کاش آپ اس وقت کی کیفیت کو دیکھیں جب یہ مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے. سر جھکانے سے کیا مراد ہے؟ شرمندہ ہونا اپنے گناہوں کی وجہ سے. جب وہ شرمندہ ہوں گے قیامت والے دن اللہ کے سامنے, تو وہ کس حال میں ہوں گے کہ شرمندگی کے مارے سر جھکائے ہوئے ہوں گے, آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. آپ خود دیکھیے دنیا میں بھی ایسی مثال ہے کہ جب ہم سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے, ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں, اور جب وہ ہمارا راز افشاں ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شرمندگی کے مارے اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں, سر کو جھکا لیتے ہیں. تو جب کافروں کے سامنے ان کے اعمال رکھ دیے جائیں گے اور اللہ نے جو وعدہ سچ کر دکھایا ان کے سامنے آ جائے گا, تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا, اے ہمارے رب, ابصرنا, ہم نے دیکھ لیا, وسمعنا, اور ہم نے سن لیا, فرجعنا, پس ہمیں واپس بھیج دے. کہاں بھیج دے؟ دنیا میں. نعمل صالحا, ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون, بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. لیکن اس وقت ان کا یقین کرنا کوئی فائدہ انہیں نہیں دے گا, کیونکہ انہیں دنیا کی زندگی میں مہلت دی گئی تھی. انہیں بار بار ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے, ان کے لیے نیک لوگوں کو ان کی طرف بھیجا گیا, لیکن وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے, اس کا مذاق اڑاتے رہے. تو آج جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھ لی, اللہ کا وعدہ سچ ہوتے دیکھ لیا, تو اب ان کا یقین کرنا ان کو فائدہ ہرگز نہیں دے گا.
اسٹوڈینٹس آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور اس آیت سے ریلیٹڈ جو وضاحت تھی اور ترجمہ تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسٹوڈنٹ ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ شارٹ کوسچنس ہیں 2، وہ میں آپ کو ٹیلی کروا دیتی ہوں، آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سورہ سجدہ کے پہلے رکوع میں بیان کیے گئے انسان کی تخلیق کے 5 مراحل تحریر کریں۔ نمبر 1، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ نمبر 2، اللہ نے نسل انسانی کو حقیر پانی کے خلاصے یعنی نطفے سے پیدا کیا۔ نمبر 3، اللہ نے انسان کے اعضاء کو درست فرمایا۔ نمبر 4، اللہ نے انسان میں روح ڈالی۔ نمبر 5، اللہ نے انسان کو کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے۔ یہ 5 اللہ تعالی تخلیق کے جو ہیں مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے پہلے رکوع میں بیان کیے ہیں۔ سوال نمبر 2، سورہ سجدہ کے پہلے رکوع میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا کیا اعتراض ہے، بیان کریں اور اس کا جواب کیا دیا گیا ہے۔ اعتراض ان کا کیا تھا کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اب جواب اس کا کیا ہے، اصل میں وہ اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرے گا اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اسٹوڈینٹس پہلے رکوع سے ریلیٹڈ 2 کوسچنس تھے، اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک گھریلو سرگرمی ہے، اس کو آپ اپنی نوٹس پر اچھے سے احسن طریقے سے لکھیں گے، جیسے کہ آپ نے سورۃ لقمان میں آپ کو جو سرگرمی دی گئی تھی آپ نے اس کو احسن طریقے سے لکھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب میں آپ کو ایک دفعہ ٹیلی کروا دیتی ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم از کم 5 معمولات تلاش کر کے لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 عادات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، آپ نے یہ 5 عادات معمولات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کاپی میں اس کو احسن طریقے سے رائٹ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے۔ اسٹوڈنٹ الحمدللہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک ہم نے آج پڑھا، اس سے ریلیٹڈ وضاحت بھی پڑھی، تعارف بھی پڑھا اور آیات کی تلاوت بھی کی، اور اس سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچنس تھے وہ بھی آپ کو پڑھائے گے، اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں گے اور یہ سرگرمی آپ اپنے نوٹس میں اچھے سے رائٹ کر لیں گے۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ اپنے تمام کام کو احسن طریقے سے کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔